یہ اختلافی مسئلہ ہے خواتین کے لیے عید کی نماز پڑھنا عیدگاہ میں جا کے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر آؤ، یہاں تک کہ وہ خواتین جو حالت حیض میں ہوں، جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ اس حدیث کی بنیاد پہ بہت سے فقہا کا مذہب ہے کہ عورت کو بھی عیدگاہ میں آنا چاہیے، اور بعض فقہا کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ عورت کے لیے عیدگاہ میں آنا فی نفسی ہی جائز ہے، مگر خواتین ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی جن پابندیوں کی شرط لگی ہوئی ہے۔ مکمل پردے کے ساتھ، خوشبو لگائے بغیر، مردوں سے اپنا راستہ الگ رکھیں، مردوں کے مجمع میں خلط ملط نہ ہو۔ تو عملی طور پر ان پابندیوں کو نبھانا عملی طور پر بہت مشکل ہے، تو اس لیے ان فقہا کا مذہب بھی درست ہے جنہوں نے ان فسادات کی بیس پہ پابندی لگائی ہے۔ البتہ میری ایک ناقص رائے ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، کہ اس زمانے میں جو فساد پھیلا ہے نا وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تو خواتین شاعر اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اگر اس زمانے میں خواتین کے لیے عیدگاہ میں الگ سے کوئی انتظام کر دیا جائے، بالکل تمبو لگا کے پردے کی پابندی کے ساتھ، تو میرا خیال ہے اس کی اجازت اس زمانے میں دینی چاہیے، کیونکہ شاعر اسلام سے کٹ کٹ کے بالکل مذہب سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ٹی وی نے جو ہے نا گھروں میں گھس کے بہت ماحول خراب کر دیا ہے، تو ان کو بھی وہی حکمت جو نبی کے دور میں تھی کہ عورتیں مسجد میں آئیں یا ان عیدگاہ میں شریک ہوں، تو ایک مسلمانوں کا مجمع دیکھیں گی، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں، اور اس چیز میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں۔ تو یہ احساس جو ہے نا ان کو دین پر قائم رکھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ تو یہ ایک رائے ہے، اس میں بہرحال کوئی فتویٰ نہیں دے رہا میں۔ عید کی نمازیں ہونی تو چاہیے شہر میں، ایک یا دو ہو جائیں یا تین ہو جائیں یا چار ہو جائیں، ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے۔ ارے کیا اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ لوں؟ میں بولوں بھائی سارے مجمع کہاں جائے گا؟ بولو وہاں نماز پڑھے گا۔ میں جب پنجاب میں تھا نا، میں نے 1 مہینے امامت کی، تو عید کا دن آنے والا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ نے عید کی نماز کب ہوگی؟ میں نے کہا دیکھو، تھوڑا سا ارلی جانب مسجد کے امام ہیں، وہ بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہاں عید کی نماز پڑھائیں؟ ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے نا عید میں، تو عید میں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ یہ جو ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے، اس کو ختم کر کے شہر میں 2 بڑے اجتماع کر لیں، 3 کر لیں۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی، میرے سارے نمازی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تاکہ ایسا نہ اس مولوی صاحب کو جب ہم پیغام بھیجیں تو وہ کہیں اچھا میرے والوں کو اپنے پاس لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہم اپنے والے کہاں بھیجیں گے؟ بولو ادھر بھیجیں گے، ایک نماز ہو، بڑا اجتماع ہو۔ لیکن کمیٹیاں نہیں مانتی۔ یہاں بھی میں نے شروع میں جب میں آیا تو اس کی کوشش کی کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز بولو نہ ہو، بلکہ ہم کہیں تو حبیبیہ میں ہو جائے یا ادھر ہو جائے، ہم بھی وہیں جائیں گے، ایک بڑا اجتماع ہو، ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو۔ عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے، نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے، مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے، بارش وغیرہ کے عذر سے، ورنہ نہیں پڑھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے، مسلمانوں کا بڑا دن ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو، پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھیں، اور ہم بند کمروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انتظامیہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چندہ نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو یہاں جو چندہ ہوتا تھا وہ بولو نہیں ہوگا، تو میں نہیں پڑھاؤں گا تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے، تو جو جب پڑھنی ہے تو پھر ہم ہی پڑھا دیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وہ تو اجتماع تو ہو نہیں رہا نا۔ تو اتنے ہمارے ظرف چھوٹے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں یار، کہ بھائی ہم کہیں بھائی جو کھلے میدان ہے وہاں جا کے پڑھیں گے، مسجدوں میں نماز بند کرو اس کو۔ جہاں میدان ہے، جس مولوی صاحب کے قریب میں کوئی میدان ہو نا، تو اس مولوی صاحب سے کہا جائے آپ پڑھائیں گے، ہم سب وہاں پہنچیں گے۔ عید کی نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے 4 آدمی بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 4 آدمی، یہ کوئی عید کی نماز ہے؟ قندھار میں جب ادھر حکومت تھی افغان طالبان کی، تو پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی، اور جو علماء گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا، پھر اوپر سے نا وہ جٹ طیارے بھی گھومتے تھے نماز، وہ اور اسلام کی ایک طاقت اور شوکت کو دکھایا جاتا تھا، اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ آ کے عید کی نماز پڑھایا کرتا تھا۔ یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے۔ تو اتنے چھوٹے ہر آدمی اخپل طریقے سے
छोटे छोटे ईद के इज्तिमा कर रहा है कि मेरे नमाजी वहां ना जाए, ठीक है ना, चारों बल्ले इनको मैं खींच के रखूं। और ये सारा सेटअप चंदों की वजह से होता है। मस्जिदों के मसारिफ पूरे नहीं होते तो ये हिसाब किताब होता है। जाहिर है चंदा होगा, चंदा नहीं, वरना चंदा नहीं होता। भाई ये जो ईद की नमाज है ना, इसके बारे में लोग बहुत पूछ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से मस्जिदों में क्राउड पर पाबंदी हो तो क्या हम अख्फल तरीके से घर में ईद की नमाज पढ़ सकते हैं? घरों में ईद की नमाज जायज नहीं है, ना जुमा जायज है ना ईद की नमाज जायज है। क्योंकि जुमा और ईद की नमाज के लिए बेसिक शर्त जो फुकहा बयान करते हैं वो है इज़्न आम, खुली इजाजत हो। आप घर में अगर जुम्मा पढ़ रहे हैं, दरवाजा खोल दें, सबको आने की इजाजत है। और लोग कहते हैं इसकी दलील क्या है? भाई इसकी दलील ये कि जुमा और ईद ये शायर इस्लाम में से है, ये बंद कमरों में नहीं होता। इससे जुमे और ईद की वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गांव में कभी जुमा नहीं हुआ। मदीना के इर्द गिर्द के जो गांव के लोग थे वो जुमा आके पढ़ते थे कहां? मदीना में। गांव में नहीं कायम किया, क्योंकि ये शायर इस्लाम में से है ना। तो अब ये कैसी इजाजत है कि नबी के दौर में गांव के लोग शहर में आके पढ़ रहे हैं और यहां शहर के लोग अपने अपने घरों में बंद होके पढ़ रहे हैं? तो हमारी राय यही है, और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी इसी पे फतवा है कि इन लॉकडाउन के हालात में घरों में आप जोहर पढ़ेंगे, जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ना ईद की नमाज पढ़ेंगे। ईद की नमाज वहां पढ़ सकते हैं कि जहां फिर लोगों को खुलेआम इजाजत दे दें। तो अगर किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसी जगह पे सबको आपने इजाजत दे दी, भाई यहां आए, तो वो पढ़ें, फिर इजाजत है। तो यही राय है। इसके खिलाफ जो कौल है हमारी नजर में वो ज़ईफ है। बाज लोगों ने कहा कि किसी उज़र से अगर लोगों को रोक दें तो फिर मजबूरी है। अभी हम जो घर का दरवाजा बंद कर रहे हैं वो तो उज़र से। तो भाई ये जो फुक़हा ने कहा है ना कि इज़्न आम कि खुली इजाजत होनी चाहिए, तो खुली इजाजत खत्म तो जब ही होगी ना जब कोई उज़र होगा। बिला उज़र कौन लोगों को नमाज से रोकेगा? तो फुक़हा का मतलब यही है कि उज़र हो या ना हो, आपने लोगों को इजाजत देनी है। ये जुम्मे और ईदैन की शराइत में से है। तो मुस्लिम मुल्क कंट्री हो या गैर मुस्लिम कंट्री, वहां पर इस बात का एहतमाम करें कि ईद की अगर आपको इजाजत मिलती है तो फिर तो ठीक है, नहीं मिलती तो घरों में फिर ईद की नमाज नहीं होगी, ना खुतबा होगा। अपने कोई नवाफिल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, वो ईद नहीं कहलाएगा। और क्योंकि एक शरई उज़र है तो वो अल्लाह माफ करने वाला है, और क्या है। बाकी मस्जिदों में गवर्नमेंट ने अगर इजाजत दी है, बाज लोग ये इश्काल करते हैं कि मस्जिद में भी तो अभी जुम्मा जो होता रहा है उसमें खुलेआम इजाजत नहीं है, वो तो एक पाबंदी है कि इतने लोग आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो क्योंकि गवर्नमेंट का जब कोई हुक्म आता है ना, तो शरीयत फिर ये कहती है कि जो इज्तिहादी इख्तलाफात होते हैं हुकूमत के ऑर्डर के आगे वो मनसूख हो जाते हैं, यानी मनसूख की तरह हो जाते हैं। मनसूख तो नहीं कह सकते यहाँ पे, यानी वो कलअदम होते हैं। तो गवर्नमेंट ने चूंकि मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, तो अगर उसमें इज़्न आम ना भी हो तो हुकूमत की परमिशन की वजह से वो क्या हो जाएगी? जायज हो जाएगी। इस पे तमाम फुक़हा का इत्तिफाक है कि इस तरह की जितनी भी शर्तें होती हैं वो हुकूमत के फैसले की वजह से क्या हो जाती हैं? कलअदम। जैसे चांद का मसला है ना, चांद का मसला सऊदी अरब में कुछ और है, हमारे यहाँ उनका सिस्टम ही अलग है, हमारा सिस्टम भी अलग है। हम उस सिस्टम को नहीं मानते, लेकिन सऊदी अरब में जब हम जाएंगे तो वहां की गवर्नमेंट हमारे सिस्टम के हिसाब से फैसला नहीं करती, वो अख्फल तरीके से करती है। तो जैसे भी करती है, लेकिन सऊदी हुकूमत में वो क्या हो जाएगा? नाफिज। क्योंकि हुक्म हाकिम जो है ना शरीयत में, उसकी एक वैल्यू है, वरना हर आदमी अख्फल तरीके से ही चलता रहेगा तो ये तो तबाही बर्बाद हो जाएगी ना। तो इसलिए वहां हम कहते हैं कि जब गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया, फैसला कर दिया, तो जब गवर्नमेंट कहेगी ईद है तो ईद है, जब कहेगी बकरा ईद है तो क्या है? बकरा ईद है। तो यहां हमारी गवर्नमेंट ने क्योंकि हिलाल कमेटी बनाई हुई है, उसके अथॉरिटी का हक हासिल है, तो वो जब फैसला करेगी तो क्या होगा? अभी देखो ना, 4-5 साल पहले हमने बता दिया था कि 30 रोजे मुकम्मल होंगे। 5-6 साल पुरानी बात है, बल्कि इससे भी ज्यादा। फल्कियात वाले कह रहे थे चांद कहीं भी नजर नहीं आएगा, 30 रोजे पक्के ढक्के। तो हिलाल कमेटी ने ऐलान भी नहीं किया कि कल ईद है, और 30 रोजे हो गए, तरावी भी हो गई, हमारी मस्जिद में बयान शुरू हो गया। एकदम रात को 10:30 बजे इत्तला आई कि कल क्या है? ईद है। हिलाल कमेटी ने अपना फैसला वापस ले लिया। अब हमारा मीटर तो घूमा था कि चांद कहीं दूर दूर का भी नामो निशान नहीं, पता नहीं इनको नजर कहां से आ गया। लेकिन बहरहाल हमने भी क्या किया है? ईद मनाई है। क्योंकि अब अपनी राय में मुसल्लत करूंगा, भाई मैं इस फैसले को नहीं मानता, हमारे जामे तो रशीद भी नहीं मानता। तो भाई जामे तो रशीद कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी है, हिलाल कमेटी अथॉरिटी, हुकूमत की तरफ से उसको हासिल है। तो जब हुकूमत कोई फैसला करती है तो वो फैसला आपकी राय पर मुकद्दम होता है। हाँ, जब तक 100% शरीयत के खिलाफ ना चले। वो गवर्नमेंट अगर ये फैसला कर दे कि इस दफा ईद सिरे से होगी नहीं ठीक है ना, रमजान ही चलता रहेगा, या 30 के बाद 31 रोजे भी होंगे, तो ये 100% क्या है?
غلط ہے, اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو جو ایسا فیصلہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں یا گورنمنٹ شراب کو حلال کر دے, وہ تھوڑی ہوگا. اسی طرح گورنمنٹ نے جو 4 شادیوں پہ پابندی لگائی ہے, تو یہ پابندی شریعت میں کیا ہے؟ کالعدم ہے. آپ چھپ کے کر سکتے ہو, چھپ کے نکاح کرو, تو یہ بالکل جائز ہے. تو یہ کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے, تو یہ اختلافی مسئلہ تھوڑی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اختلافی مسائل ہی شروع ہوں گے. 4 شادیاں کرنا اسلام میں بالاتفاق جائز ہے, لیکن یہ ایسا اتفاق ہے کہ جیسے ہی کرو گے اختلافات شروع ہیں. بعض اتفاقی مسائل میں اختلافات بہت ہیں. تو خیر, تو اس لیے وہ اذن حاکم کی وجہ سے اس کی مسجد میں اجازت ہے. تو گھروں میں اخفل طریقے سے نہ عید پڑھ سکتے ہیں اور نہ جمعہ. ایک آخری بات یہ کہ اگر کسی عالم کی رائے ہو کہ نہیں پڑھنی چاہیے, تو آپ اس کی رائے کو فالو کریں, مگر پھر تان و تشنی نہ کریں کہ کلپ بنا کے ادھر میرا کلپ لگا دیا, ادھر دوسرے مولانا صاحب کی, یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بھائی ہمارے یہ دلائل ہیں, اور مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بہت بڑے محقق ہیں, ان کی بھی یہ رائے ہے. تو دلائل کے ان کی تو ایک اور بھی دلیل انہوں نے دی ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو جمعے کی اور عید کی اجازت دے دی جائے تو جمعہ اور عید کی ویلیو لوگوں کی نظر میں ختم. آئندہ جب کراؤڈ پہ پابندی جب ہٹے گی نا, تو بھی جس کو جمعہ لیٹ ہو رہا ہوگا وہ بیگم کو کہے گا, بیگم اپنے ماموں کو بلا لو, چچا کو بلا لو, ادھر ہی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا یعنی سیاسی نقصان بھی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. جمعہ پڑھنے میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے, تو چلو یار ادھر 2-4 بچوں کو کھڑا کیا, خطبہ یاد کرنا کون سا مشکل ہے, دیکھ کے پڑھ لیں گے خطبہ. تو جمعے کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی اس سے, جو جمعے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ کراؤڈ ہو. ویسے ہی 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے بن رہی ہیں. تو جب اس طرح ہر گھر میں شروع ہو جائے گا, تو وہ بھی ہوگا کہ یار آج تھوڑا لیٹ ہو گئے. شروع میں تو یہ ہوگا کہ آج تھوڑا لیٹ ہو گئے, تو ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ لیٹ نہیں بھی ہو, تو ہم جب گھر میں ہو رہا ہے تو یہ مولانا صاحب کی تقریر جا کے کیوں سنیں, ان کے منہ سے خطبہ کیوں سنیں. ویسے بھی مولانا صاحب سے مسجد میں نمازیوں کو اختلافات تو ہوتے ہیں نا. ابھی تو مجبور ہیں کہ یار جیسے مرضی ہیں جمعہ پڑھنا ہے, جا کے کیا کریں, بعد میں جا کے جو مرضی کر لیں. لیکن جب ذرا سے اختلاف ہوں گے, مولانا صاحب ہر جمعے میں 4 شادیوں پہ بات کرتے ہیں, لہذا ہم اپنا جمعہ الگ پڑھائیں گے, تو یہ شروع ہو جائے گا حساب کتاب. ٹھیک ہے نا, ذرا سے اختلاف پہ. ابھی پابندی ہے بھائی, نہیں ہو سکتا, جس نے آنا ہے مسجد آئے, نہیں تو بس ختم. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ یہ سیاستاً بھی کیا ہے, نقصان دہ ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی عالم کی رائے ہے, وہ مصر ہے کہ نہیں گھر میں, تو کوئی ان عالم کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تو علماء کا احترام کریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں. اگر کوئی عالم یہ کہتے ہیں نہیں گھر میں عید پڑھ سکتے ہیں, جمعہ پڑھ سکتے ہیں, تو بہرحال وہ عالم ہے تو قابل احترام ہے. آپ ان کی رائے سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو بھی قابل احترام, اتفاق کرتے ہیں تو بھی قابل احترام. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گھر میں جمعہ یا نہ ہونا یا ہونا. لیکن علماء کی شان میں گستاخیاں یا بد کلامیاں یا یہ اس طرح کی چیزیں, یہ زیادہ ہیڈیک ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق